سامعین گرامی قدر، آج کے زمانے میں عالم شاعر نہیں ہوتے اور شاعر عالم نہیں ہوتے۔ اب علم اور شاعری میں دشمنی تو پیدا ہو گئی ہے لیکن دوستی نہیں رہی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب علماء کرام اچھے شاعر بھی ہوا کرتے تھے اور شاعر اچھے عالم بھی ہوا کرتے تھے۔ انہی بزرگوں میں سے ایک مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے مثنوی روم لکھ کر شاعری کے ذریعے سے اور حکایات کے ذریعے سے لوگوں تک اچھی اچھی باتیں پہنچانے کا کام کیا۔ مولانا مرحوم کی اس مثنوی کی پیشانی پر ایک شعر لکھا ہوتا ہے: مثنوی مولوی مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حکایات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک حکایت ایسی ہے کہ یہ ذکر ہے آج سے صدیوں پہلے کا، جب ایک ایسے خلیفہ کی حکومت تھی جو موسیقی کے دشمن تھے، اپنے جبر و تشدد کی وجہ سے بہت مشہور۔ انہی کے زمانے میں ایک سارنگی نواز تھا۔ جوانی کے زمانے میں اس نے اپنی سارنگی کے سروں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو محظوظ کیا۔ ہر آدمی پر بڑھاپا آتا ہے، لہذا اس سارنگی نواز پر بھی بڑھاپا آیا۔ جب بڑھاپا آیا تو اب اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اب اس کی سارنگی میں بھی وہ سوز نہیں تھا اور اس کی اپنی حالت بھی بے حال ہو کے رہ گئی تھی۔ اب وہ سارنگی بجاتے ہوئے جب سرتال نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ بھی موزوں نہیں ہوتے تھے۔ جسمانی طور پر بھی کمزور اور موسیقی بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ اب اس بوڑھے کی کون سنتا اور کون اسے دیتا؟ بیچارہ ایک ایک روٹی کو ترسنے لگا۔ ایک دن سوچنے لگا، کہنے لگا کہ میرے خدا، تو نے مجھ پر بہت مہربانیاں کی ہیں۔ میں نے 70 سال گناہ کی زندگی میں گزار دیے۔ میں اس سارنگی کے ذریعے سے وہ سر لوگوں کو سناتا رہا اور وہ گیت سنائے جو آپ کی شان کے خلاف جاتے تھے، اور لوگوں کو معلوم نہیں کن کن گناہوں پر اکساتا رہا، لیکن آپ نے ایک دن بھی اپنی عطا میں کمی نہ کی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، بس میں ہوں اور یہ سارنگی ہے۔ میں نے آج تک آپ کے خلاف یہ سارنگی بجائی ہے، آج آپ کے لیے سارنگی بجاؤں گا، کیونکہ میرا فن اور سرمایہ یہی ہے۔ یہ کہہ کہ اس نے سارنگی اٹھائی اور اللہ کی طلب میں قبرستان کی طرف جا نکلا۔ وہ قبرستان پہنچا، سارنگی بجاتے بجاتے سو گیا۔ اس نے عالم کشف میں دیکھا کہ میں دوسری دنیا کی سیر کر رہا ہوں۔ اسی عالم میں اس نے کہا کہ مولا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اسی عالم میں رہنے دیا جائے؟ لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ آپ عالم کشف میں دوسری دنیا کی سیر تو کر سکتے ہیں، لیکن جب تک موت نہ آئے وہاں رہ نہیں سکتے۔ اسی دوران اس خلیفہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پہنچی اور کہا کہ میرا ایک محبوب بندہ صحرا میں بیٹھا ہوا ہے اور پیسے پیسے کو اور کوڑی کوڑی کو ترس رہا ہے۔ آپ بیت المال میں سے 700 دینار لیجئے اور جا کے اس کی حاجت پوری کر دیجئے۔ یہ خلیفہ وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ اس قبرستان میں کوئی بھی شخص نہیں سوائے ایک بوڑھے سارنگی بجانے والے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہ موسیقی کے خود ہی دشمن تھے تو کس طرح یہ فرض کر لیتے کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو سکتا ہے، لیکن اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے اس کے پاس آئے اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتے، وہ شخص اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا، اپنے پروردگار سے باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مولا، میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ضائع کر دیا۔ میں نے 70 سال گناہ کی زندگی میں بسر کر دیے۔ میں نے آپ کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ کیا اس بڑھاپے میں، جبکہ ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے، آپ میرا ساتھ نہیں رہیں گے؟ اتنے میں اس کی خلیفہ پہ نظر پڑی تو بیچارہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ڈرو نہیں، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اللہ نے تمہیں سلام کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری تکلیف کیا ہے، تمہارا حال دریافت کیا ہے اور تمہارے لیے یہ انعام بھیجا ہے، اسے خرچ کرو، اور اگر پھر کبھی ختم ہو جایا کرے تو پھر یہیں پہ آ جایا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا بندوبست کر دیا کریں گے۔ یہ سن کے وہ سارنگی نواز رو دیا، کہنے لگا کہ میں نے تمام عمر خدا کی خلاف ورزی کی، اس کے احکامات ٹھکرائے، اس کی شان میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، ہمیشہ ان کی شان میں گستاخی کی، لیکن پروردگار مجھے بھولے نہیں۔ سارنگی توڑ دی، گزشتہ زندگی پر نادم ہوا
اور پھر خدا کی یاد میں رطب اللسان ہو گیا۔ خلیفہ نے کہا کہ تمہارا یہ رونا ہی تمہارے ہوش مند ہونے کی علامت ہے۔ سامعین گرامی قدر، مولانا روم اس شکایت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، ان کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا ترم خان ہوں، یہ نہیں کہتا کہ میں نے نیکیاں کی ہیں، اپنے احسانات خدا پر نہیں جتاتا، بلکہ خدا کے احسانات اور مہربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو پروردگار عالم کا دریائے عفو و کرم جوش میں آ جاتا ہے اور وہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسی ہی بات میرے مولا سیدنا مسیح نے فرمائی تھی کہ ایک دفعہ ایک عبادت گاہ میں 2 آدمی دعا کرنے کے لیے گئے، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہودی جب دعا کرتے ہیں تو بڑی زور زور سے دعائیں مانگتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو کہ کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اس عبادت گاہ میں 2 شخص موجود تھے۔ ایک شخص پہلے آیا، جبہ و قبہ پہنے ہوئے، اس کی قبا دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، اور چہرے پہ بھی نور برستا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ پروردگار، یہ دیکھیے کہ جو دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اس جیسا نہیں ہوں، یہ تو بڑا ہی گناہگار ہے، میں اس بدبخت جیسا نہیں ہوں، میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، آپ میرے حال پہ رحم فرمائیے اور میری دعا قبول فرمائیے۔ وہ دوسرا شخص اٹھا، اس نے آسمان کی طرف نظر بھی نہ کی، اتنا شرمندہ تھا کہ کس منہ سے خدا کی طرف آنکھیں اٹھاؤں، اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار، مجھ گناہگار پر ایک نظر کرم۔ یہ حکایت سنانے کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ خدا کی نگاہ میں مقبول کون ٹھہرا؟ وہ نہیں جو قبا پہنے ہوئے تھا، آواز زیب تن کیے ہوئے تھا، نمازیں اور روزے رکھتا تھا، بلکہ وہ جس نے اعتراف گناہ کیا، جو اپنے گناہوں پر نادم ہوا، اور جس نے کہا کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی گناہگار اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ خدا کو پسند تو وہ آیا، اور یہاں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان سراپا گناہ ہے۔ اگر وہ اعتراف نہ کرے تو اس مغرور انسان کو کون معاف کرے گا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، پروردگار کے سامنے آنسو بہائے جائیں، اور یہ کہا جائے کہ آپ کی نظر کرم چاہیے، ہمیں رحم چاہیے، انصاف نہیں۔ کیونکہ یقین جانیے اگر انصاف ہوا تو یوم انصاف ایک شخص بھی نہیں بچ پائے گا، کیونکہ انصاف کے چکر میں سارے مارے جائیں گے۔ ہم نے تو اپنے فرائض ادا نہیں کیے، دوسری باتوں کو تو چھوڑ ہی دیجیے۔ لہذا ہر انسان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں گناہگار ہوں، اور صرف اس بات کا احساس نہ ہو بلکہ اس کا اعتراف کیا جائے، اور اعتراف کرنے کے بعد پروردگار سے یہ کہا جائے کہ مولا، مجھ گناہگار پر ایک نظر کرم چاہیے۔ اگر یہ دعا مانگی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ مولا کسی انسان کو معاف نہ فرما دے، کیونکہ آپ عفو و کرم کا مجسمہ ہیں، آپ معاف فرمانے والی ذات ہیں، آپ کریم و رحیم ہیں، آپ غفور و رحیم ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ سے بڑھ کے اور کون ہوگا جو کہ پیار کرے گا۔ تو آئیے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف پروردگار کے سامنے کریں اور کہیں کہ ہم سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی گناہگار نہیں، اس لیے ہم آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔